ظلم کے خلاف بول بھی نہیں سکتے اور جب بولنا پڑتا ہے تو آپ کی زبانیں کانپتی ہیں۔ ارسلان بچی کو برگلا کر شاپ کی دوسری منزل پر لے جاتا ہے، اس سے زیادتی کرتا ہے، شفاف درندہ ہے، بچی کو نوچتا رہا۔ پولیس دکان کی تلاشی لیتے ہیں تو بچی کی ڈیڈ باڈی موصول ہوتی ہے۔ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہو سکتا، یہ سب کی پلاننگ کے ساتھ ہی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے۔ جاتی کے اوپر ڈیتھ پینلٹی تو ہے، الرٹ بل بھی آیا، اس کے بعد بھی یہ جو واقعات ہیں یہ نہیں روک پائے۔ علی، سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو معصوم منتہا کے ماموں بات کر رہے ہیں، جو والد بات کر رہے ہیں، مطلب ایک جو ملزم ہے وہ تو پولیس مقابلے میں مرکزی ملزم ارسلان جو ہے وہ تو مارا گیا ہے، لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اس دکان کے اندر 4-5 لوگ موجود تھے، بچی دکان کے اندر سے گزر کے گئی، صرف ارسلان ملوث ہے، باقی جو ہے انہوں نے نوٹس نہیں کیا۔ بچی کے جو ماموں ہیں، جو والد ہیں، ان کا یہ نقطہ بڑا ویلڈ ہے، آپ بتائیے گا کیا زمینی حقائق؟ عزیر دیکھیں، یہ کارخانہ بازار میں ایک کریانے کی سٹور ہے اور 3 منزلہ یہ دکان ہے۔ جب بچی ہنستی کھیلتی دکان پر پہنچی، دکان پر جب وہ انٹر ہوئی تو یہ اوباش نوجوان ارسلان بچی کو برگلا کر اسی شاپ کی دوسری منزل پر لے جاتا ہے، اس سے زیادتی کرتا ہے۔ یہ کریانے کی شاپ ہے، ہول سیل کی بھی شاپ ہے، یہاں پر رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جب بچی کی حالت غیر ہوتی ہے، بچی خون میں لت پت ہوتی ہے، تو وہی اوباش اس بچی کو تیسری منزل پر لے جاتا ہے۔ بچی کو جب بچی چیخ و پکار کرتی ہے، بچی کو مارتا پیٹتا ہے، بچی کے جسم پر ڈھیر سارے نشانات موجود ہیں، دانتوں کے ساتھ وہ جو شفاف درندہ ہے بچی کو نوچتا رہا۔ اس کے بعد جب اسے یہ محسوس ہوا کہ بچی اگر شاپ سے نیچے جاتی ہے تو معاملہ مزید سنگین ہو جائے گا، تو بچی کو وہ تیز دھار آلے سے قتل کر دیتا ہے، اور دکان کی تیسری منزل پر ایک سٹور ہے جہاں پر پرانا سٹاک پڑا ہے، وہاں پر بچی کو وہ پھینک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو پیرنٹس کی جانب سے جب انہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ منتہا زارا ابھی گھر واپس نہیں آئی، تو وہ تلاش کرتے ہیں، اور فیملی جو ہے وہ دکان پر جاتی ہے، پوچھتے ہیں کہ ہماری بچی آپ سے چیز لینے آئی تھی، واپس نہیں آئی۔ تو دکان کا مالک عباس یہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی دکان پر ضرور آئی تھی، لیکن وہ کسی خاتون کے ساتھ واپس چلے گی۔ جب پریشانی مزید بڑھتی ہے تو اہل خانہ متعلقہ پولیس اسٹیشن رپٹ درج کرواتے ہیں، پولیس کی جانب سے سرچنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ تو جب متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او اس علاقے میں کیمراز کی مدد سے سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ منتہا زارا 11 بجے کے قریب اسی دکان میں داخل ہوئی، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ جب پولیس اپنے اسکواڈ کے ہمراہ اس دکان کی تلاشی لیتے ہیں تو تیسری منزل پر اس بچی کی ڈیڈ باڈی خون میں لت پت وہ موصول ہوتی ہے۔ بچے کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے وہ اچھے انداز میں دکان پر جا رہی ہے، سیر سپاٹے کرتے بالکل علی رضا، ہم نے فوٹیج دیکھی ہے، پوری قوم نے دیکھی ہے، اور بڑی دردناک فوٹیج ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور شاید سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے اس پر کس طرح سے ہم بات بھی کریں، اور جب بات کریں تو پھر اس کا کوئی مسئلے کا حل بھی نکلے، کیونکہ ایک واقعے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، دوسرا واقعہ اس طرح کا رونما ہو جاتا ہے، ننھی بچیاں، اور جس طرح سے ڈسکارڈ کیا گیا عزیر، چھت پر جس طرح سے ڈسکارڈ سامان پھینکا جاتا ہے، ایک انسانی جان یا انسانی بچی کو آپ درندگی کا شکار بنا کے آپ ایک فضول سے سامان میں ایسے پھینک دیں، کیا ایک انسانی جان کا آپ تصور کریں، اوپر سے ننھی بچی۔ اچھا خدیجہ، آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے ہم یہ معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، یہ جو معاشرے میں درندے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کیونکہ عوام کل سے میں نے جتنے بھی عوام کی رائے دیکھی، غم و غصہ دیکھا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے ان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ اب سر عام پھانسی کا قانونی طریقہ کیا ہے، اس پر کیا راستہ نکلتا ہے، کس طرح سے لگام ڈالی جا سکتی ہے اور اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ویری انفارچونیٹ، یہ اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی بچی، ہم نے پاس میں دیکھا جس طرح زینب کے ساتھ ہوا، اس کے بعد بھی واقعات جو ہیں وہ رکے نہیں۔ زینب جس طرح گھر سے نکلی، ادھر سے وہ لاپتہ ہوئی، اس کے بعد اس کا ایک جو ڈھیر
उसका ढेर से वो मिली थी उसकी लाश। और उसके बाद सोशल मीडिया पे आपने एक आउटरीच देखा था और इल्ज़ाम तराशियों की भी एक लिस्ट देखी थी। इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि इसके वालिदैन किधर थे, ये उम्रे पे क्यों थे। तो आपको ये चीज़ हमारी सोसाइटल जो एक हमारा हम डाउनग्रेड हम जा रहे हैं, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग इतनी ज़्यादा होती है। जब भी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है सबसे पहले हक़ाइक़ की तरफ जाया जाता है, इसके मुहर्रकात क्या थे, इसको रोका कैसे जा सकता था, ये नहीं देखा जाता कि ये इसने की है और इसको सज़ा क्यों मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमें एज ए सोसाइटी हमें बिल्कुल ही रिग्रेस करते जा रहे हैं। हम हर तरह से एपथी आती जा रही है हमें इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम उस बच्ची, उस जुर्म और उस जालिम जिसने ये जुर्म की है, हम उसके ऊपर उसकी सज़ा की जो है वो हम कॉल नहीं करते। हम कहते हैं कि जी ये कब इसको हम सेव कर सकते थे, ये क्यों ना होता। अगर उसके माँ बाप, अभी कल भी मैं कमेंट्स देख रही थी, लोगों ने लिखा हुआ था, कमेंट किया हुआ था कि जी इसके माँ बाप ने पहले क्यों नहीं देखा कि ये बच्ची जो है वो घर पे नहीं है और घर से गायब है। तो आप ये सोचें, ये माइंडसेट है, ये वो टॉक्सिक मेंटालिटी है जो ऐसे मुजरिमों को बढ़ावा देती है और जुर्म से हटके जो है वो विक्टिम की किरदार के ऊपर या विक्टिम की सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम डालती है, ना कि मुजरिम को। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अभी आपने बात की है कि किस तरह से इसको जो है वो लॉ, क्योंकि देखिए लॉ तो हमारा क्लियर है, अगर आपने किसी को मर्डर किया है और ये इज्तिमाई ज़्यादती के ऊपर भी ये तो डेथ पेनल्टी तो है, लेकिन इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है कि वो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट जो है वो ओपन पब्लिक में हो। इसके ऊपर अभी तक कोई लेजिस्लेशन वगैरह नहीं आई। और जिस तरह हमारा सिस्टम है, आपको पता है, अगर सज़ा हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। सज़ा होना, उसकी सर्टेनिटी होना, उसकी सेवेरिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर केस जो रिपोर्ट होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते, लेकिन जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं वो मेनली स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो इंसानी जानें हैं। उनकी जो कदर है, उनकी जो कीमत है, वो अदालतों को लॉफुली डिटरमिन करने के लिए दिखाना है कि हर केस में इस तरह जो भी रिपोर्ट होता है उसमें सजा होती है और जो मुजरिम है उसको फांसी होती है। जब तक ये सर्टेनिटी नहीं ना होगी तब तक ये जुर्म जो है ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि किसी ना किसी टाइम पे ये सुलह कर लेंगे या ये मजबूर कर देंगे। बिल्कुल खदीजा, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं और फिर जो सरेआम फांसी का जो मुतालबा है अवाम का, उसमें भी इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनकी भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये बात करते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग का गंदा खेल खेलते हैं, वो बजाय अगर अपना रोल माशरे को महफूज बनाने के लिए प्ले करें तो इस तरह के वाकयात जो हैं उनको अगर रोका ना जा सके तो कम जरूर उनको किया जा सकता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे खदीजा, आपने भी इस सारे केस को फॉलो किया होगा, FIR को पढ़ी होगी, बयानात सुने होंगे बच्ची के मामू के भी, मुंतहा के, उसके वालिद के भी। ये किस तरह से हो सकता है, ये किस तरह से, मतलब कोई भी जी शऊर आदमी ये मान नहीं सकता कि एक बच्ची एक दुकान के अंदर, एक छोटी दुकान है उसके अंदर से गुजर के गई है, तीन चार लोग और भी मौजूद हैं, मालिकान भी मौजूद हैं, किसी ने नोटिस नहीं किया कि बच्ची जा कर रही है उनकी दुकान के अंदर से। और ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही जो शख्स है वो मुलव्विस है और बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि उसके मामू कहते हैं कि हम बार बार दुकान पे गए और उन्होंने कहा जी किसी खातून के साथ चली गई है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, फुटेज में भी ये नजर नहीं आया। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। ये इन कनाइवेंस, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा भी कि ये इन कनाइवेंस, ये जितने भी लोग उस दुकान में करियाने के स्टोर पे मौजूद थे वो सारे इसमें इन्वॉल्व थे। और ये गालिबन मुझे एक गैंग रेप का केस लग रहा है कि उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती बच्ची के साथ जो है वो की गई है। ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता, ये सबकी प्लानिंग के साथ ही एग्जीक्यूट हो सकता है। ये इतना क्लियर नहीं है कि जी एक बच्ची अंदर आ रही है और वो बाहर नहीं जा रही और अंदर वालों किसी को पता ही नहीं है कि वो बच्ची कहाँ है। तो ये एक शख्स की उसमें नहीं है, ये एक मुकम्मल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसको हम कहेंगे, चाइल्ड अब्यूज का, जो कि आपने देखा भी है इन द पास। हमारा ज़ैनब के केस के बाद ज़ैनब अलर्ट बिल भी आया, उसके बाद भी ये जो वाकयात हैं ये नहीं रोक पाए जा रहे। तो इसमें मुझे लगता है CCD का जो है वो बड़ा अफसोसनाक रोल है कि आप मरकजी मुल्जिम को जो है वो आप गोली से, इनकाउंटर से आप उड़ा दो और सारा केस जो है वो उधर ही। हालांकि खदीजा उससे तो इस मामले में तहकीक होनी चाहिए थी कि और कौन कौन मुलव्विस था या नहीं। कोई दुकानदार तो ये गवारा ही नहीं करता कि उसकी दुकान के अंदर कोई अजनबी शख्स चला जाए, चाहे बच्चा ही चला जाए।
بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں انویسٹیگیشن جب ہوئے گی، ابھی جے آئی ٹی تو بنی ہے، لیکن ہم اس سوال یہ ہمارا ہے کہ کیوں مرکزی ملزم کو آپ نے انکاؤنٹر میں مارا، کیوں نہیں آپ معاملے کے تہہ تک گئے کہ ایگزیکٹلی ہوا بالکل کیا تھا ختیجہ، وہاں یہ پر. آپ کا ساری سوال ہے، یہ پوری عوام کا بھی یہی سوال ہے کہ آخر انکاؤنٹر کر دیا، مار دیا جاتا ہے، کیس کی جو تفتیش ہے وہ مکمل نہیں کی جاتی، جانچا نہیں جانے، سیمپلز لیے جائیں سب کے. اور جس طرح سے کہیں نہ کہیں یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ جی جب وہ لڑکا آتا ہے، کیز نہیں ہوتی ہیں چھت کا دروازہ کھولنے کے لیے، اور جب وہ لڑکا آتا ہے تو اس کے جوتے پر بھی خون کے نشانات ہوتے ہیں. تو وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی ملازمین تھے، ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے، تحقیقات یا جڑ تک پہنچنا چاہیے. اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر ذمہ داری کوئی نہیں لے گا تو پھر کل کو آپ کی بھی بچی ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی خوف کا شکار ہو کر کوئی، جتنی یہ ظلم کی داستانیں رقم ہوتی جا رہی ہیں، جتنے درندے یہ ایکٹیو ہیں. پہلے ہم اشال کا کیس دیکھ لیں. عزیر اشال کے کیس میں بھی یہی کہیں نہ کہیں اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ رات کو کہاں باہر تھی، کہیں یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ وہ دوست کے گھر سٹے کر رہی تھی تو ماں باپ کو ذمہ داری لینی چاہیے. بچی باہر نکل گئی، ماں باپ کو ذمہ داری لینی چاہیے. مطلب چھوٹی بچی 50 روپے لے کر اپنی چیز تک نہیں معاشرے میں لے کے جا سکتی. تو پھر آپ کس طرح کے لوگ ہیں اور کیا معاشرے کا آپ چہرہ دکھا رہے ہیں، اور کس طرح کے آپ لوگ درندے ہیں کہ آپ بلیم کریں والدین کو یا آپ کی بچیوں کو. آپ کل کو خود اپنے بچے نہیں پالیں گے، آپ کے گھروں میں ماں بہن نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، اتنا آپ لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے. ایک بچی، چھوٹی بچی، وہ اگر آزاد نہیں ہے اس معاشرے میں تو آپ کس کو منہ دکھائیں گے؟ کل کو آپ کو کہیں نہ کہیں تو منہ دکھانا ہے نا. محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ کہتے ہیں جی انصاف کی بات کریں، حق و باطل میں انصاف کرنا سیکھیں. تو سب سے بڑا جو مہینہ ہے جہاں انصاف کی بات کرنی ہے، آپ ظلم کے خلاف بول بھی نہیں سکتے، اور جب بولنا پڑتا ہے تو آپ کی زبانیں کانپتی ہیں کہ والدین پر آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچیوں کی پیرنٹس پر ٹارگٹ، پیرنٹنگ پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بنانے کے حوالے سے کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، انہوں نے اس معاشرے میں پروان نہیں چڑھنا، انہوں نے اس معاشرے کے اندر نہیں جینا، تو بجائے آپ وکٹم بلیمنگ کے آپ اس معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے خدارہ اپنا رول ضرور ادا کیا کریں، ارد گرد نظر رکھا کریں، ایسے بھیڑیوں کی نشاندہی جو ہے وہ ضرور کیا کریں تاکہ کوئی اور منتہا جو ہے وہ ان بھیڑیوں کی ہم دیکھتے ہیں درندگی کا شکار نہ ہو سکے.